انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی۔ احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتے ہیں، وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے، چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی اور نہ دھوپ، پھر بے انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا،
اور یہ तमा दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। और इस वसवसे का मकसद ये था ताकि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। उनकी शर्मगाहों को नंगा करने के लिए उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे, सतर ढांप रखा था। जब उन्होंने इस दरख्त से खाया तो लिबास नीचे गिर गया, दोनों बराहना हो गए। यही शैतान चाहता था कि उन्हें बराहना कर दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत न बतला दूं जो कभी पुरानी न हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई। तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर खा हूं। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, फदल्लाहुमा बिगुरूर, यानी धोखे से उन्हें फुसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मुहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए कि इंसान की फितरत में बराहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बराहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है, आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूं और इस वजह से कि तेरे सामने बराहना कैसे रहूं, फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूं। यहां एक सवाल पैदा होता है, दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? इस बारे में राजिह कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्हीं ने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा न होती तो कोई औरत अपने खावंद से खियानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न होती तो आदम भी खयानत में मुब्तला न होते और ना मासियत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब तवज्जो तलब बात यह है कि उस मौके पर दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया। क्या वो दोनों अपनी मासियत पर बजिद रहे और तकब्बुर करने लगे, जैसा कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और फिर लगा था अपनी मासियत पर इसरार करने, या उन दोनों ने तौबा कर ली? जी हां, दोनों ने तौबा कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में आता है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। इस किस्से में एक सवाल ये जहन में पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बनाकर जन्नत से निकाल दिया। फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के करीब किस तरह ले गया जबकि वो जन्नत से बाहर हो चुका था? कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं, फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। ये वसवसा उसने कैसे डाला जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? मुफस्सिरीन ने इसके जवाब में लिखा है कि उसने जन्नत से बाहर रहकर ये वसवसा डाला था। जैसे आजकल तार और बगैर तार के आवाज को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सकता है,
ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔ لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں۔ ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں۔ یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا۔ اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالی کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے۔ اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعاً نہیں ہوتا۔ ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے۔ بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی، یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا۔ جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے۔ الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی۔ اس سے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی۔ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا لباس اتر گیا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، قال اهبطوا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً فرمایا، اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری، اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا. یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا. جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی. زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے. آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا. امام طبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا. ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی. سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قمیم کا تھا. پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا. اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا. وہ انہیں دین سکھاتے رہے. اس وقت تمام لوگ موحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے. ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا. ابن جریر اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا. جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے. ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا. آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں. علماء کا کہنا ہے کہ یہ لوگ زمین پر رہنے والوں میں سے گمراہ ترین انسان ہیں. انہوں نے بہترین زندگی ضائع کر دی اور گھٹیا زندگی کو پسند کیا. تہذیب و تمدن کا آغاز چونکہ ابتدائے آفرینش سے ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت میں تہذیب کی سوجھ بوجھ موجود ہے. بہرحال آدم علیہ السلام کے بعد انسانی مخلوق کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور انسانی کمزوریوں کی بنا پر گناہ شروع ہو گئے. زمین پر سب سے پہلے ہونے والی معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے. قابیل قرخت اور درست طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا. قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا. حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا، نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے. اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لادتا. بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح. چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا. اس کی صورت یہ تھی کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو. لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی. لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا. آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی.
رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، البتہ اس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لا کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جواب میں حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 27 تا 29 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد
قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت 30 اور 31 میں کیا ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا، اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور اریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔
آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہم السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالی سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالی نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے۔ انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں۔ ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سیب، انار، انگور، یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں، جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے، ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹو، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے، ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی، پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے، انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا